Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کرنے کے مفتی صاحب یہ جو آپ بچوں کی ولادت کے کہتے ہیں نا زیادہ بچے، ایکچولی اس زمانے میں مسائل ہیں، ایجوکیشن ہے، ٹوپی ڈرامے نا وہ شروع کر دیے انہوں نے. میں نے کہا بھائی آپ کو بچے نہیں چاہیے کہ لیکن قوم کو برباد نہیں کرو اپنی فضول باتیں کر کے. کہہ رہے نہیں آپ دنیا جائیں دیکھیں پتہ چلے گا. میں نے کہا جس دور میں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے نا اس میں ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں عرب اپنے بیٹوں کو بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے اس کو. اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو یہ سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئیں. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، دو بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں، جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ نہ مانو اس کو، آپ چھوڑ دو اسلام کو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ بھوکے ہو، حمل ٹھہر گیا، تیسرا بچہ آ رہا ہے، دو کو کھلانے کے، تعلیم نہیں، روٹی کے پیسے نہیں ہیں، روٹی کے. شروع میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا، میرا میٹر شارٹ ہو گیا، پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا، ورنہ اچھا بھلا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی. کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے میٹھے انداز میں بیان ہوا تھا، کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، تو اس پہ میں نے کہا یار بس یار اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا یار. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں، روٹی کے، آپ کے لیے کھانا مشکل، تعلیم اگلی چیز ہے نا، پہلے تو روٹی ہے نا، اور حمل ٹھہر گیا، اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا، میں کیوں بھوکا ہوں، آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں، بے روزگاری، دھکے کھا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، مسائل ہیں، اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہو گئی. میرے پاس فون آتے ہیں، بھائی اب 2 بچے ہیں، اب مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے، کیا کریں بھائی، یہ تو ہمارے تو فیسیں ہی پوری نہیں ہو رہی، ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں بھائی اس بیس پہ آپ نہیں گرا سکتے، صبر کریں بس، اللہ پہ توکل. یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا اللہ کھلائے گا، تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بات سمجھے؟ تو یہ خوب سمجھ لو، اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا اس کا مطلب سن کے. اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا، اگر میں چاہوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلاؤں گا. اس کا یہ مطلب ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں نا، اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے، اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو، جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا تو ہماری تجارتیں ہیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. انشاء ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت. ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں، اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں، نکاح کرو یہ نہ دیکھو کہ غریبوں کے امیر ہوں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کر لو فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے، شادی ہوتے ہی بعض ایسے، اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے، اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے،
لیکن بعض ایسے واقعات ہیں، ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیہ نکل گیا، بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ، وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا. ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا، برکت ہوگی، اضافہ ہوگا. شادی کی بیگم صاحبہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چور خاندان سے ان کا تعلق، ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں، پورا زیور کھا گئی، سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا، اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات ہی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں، تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا. ایسے واقعات ہیں. بچہ پیدا ہوا، پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا اور مسائل کھڑے ہو گئے. ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسی طرح قرآن کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں. ایسے جانور ہیں، انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے ہی ہے تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمے ایک کام لگایا، مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ 10 فٹ کا گڑھا کھود دے، میں تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا. پہلے آپ نے کہا میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا، اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا چل 1.5 کر لے، اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا 1 کروڑ دوں گا. ایک دم جوش میں آئے گا نا، اور ایک دم جوش میں آئے گا یار 10 فٹ گڈھے کے 1 کروڑ. آپ نے کہا اگر میں چاہوں گا. وہ کھودے گا؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ وہ کہے گا بھائی تو چاہے گا کیا مطلب، اگر تو نہیں چاہ. میں نے ایک صاحب سے پیسے کوئی چیز بیچی نا، تو پتہ نہیں 1 لاکھ کی تھی 1.5 لاکھ کی تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو کل پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا بھائی آپ مجھے کیا پتا یار، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ مارکیٹ سے شارٹی ہو جاؤ. ہم بعض دفعہ اپنا بکرے بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں، دمبا کسی کو پہنا کے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں پہناتے ہیں، پھر اپنے دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو کہتے نہیں اللہ نے چاہا تو میں کل دے دوں گا. میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں گا بتا، میں تجھے کہاں تلاش کروں گا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا، اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا، تو میں 1 دن کیا میں 1 مہینہ انتظار کر لوں گا. لیکن اگر اللہ نے نہیں، اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں چاہوں گا کہ نہیں چاہوں گا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں تو تجھے فون کروں گا بھائی میرے پیسے دے، تو کہے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں. کیا خیال ہے ہمیں کیا ملے گا. اب جب ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یار یہ کیوں اٹک رہا ہے یہاں پہ، یہ اللہ نے چاہا نا تو ہمارا مائک سسٹم ایک دن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے چاہا. تو اب شکر ہے صحیح ہو گیا. بس بیٹھ جاؤ، بڑے خراب نہ ہو جائے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنے وعدے کیے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ دنیا کے وعدے، تو اس میں علماء کہتے ہیں ہر وعدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے انشاء. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ دے گا بشرطے کہ اللہ چاہے گا. تو اب اللہ چاہے گا ہی، پر جب چاہت پر ہی ہے تو پھر مطلب کیا ہوا. تو یاد رکھو یہاں جو اللہ چاہے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کلام الناس میں، عام لوگوں کے کلام میں مفہوم لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا، قرآن میں آیا کہ مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو، غربت کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو غربت دور کر دے گا. تو یہاں اصل میں یہ سمجھایا جاتا ہے نکاح کرو، فقر کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو فقر دور کر دے گا. یہاں اصل میں یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غنا اور غربت اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ کی چاہت سے تعلق ہے. اگر نکاح اس خوف سے نہیں کیا کہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو اللہ چاہے گا تو ہوں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. تو اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو اس میں اللہ کہاں چاہے گا. اور اگر چاہے گا تو تمہارے نقصان کے لیے چاہے گا. پھر وہ
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کا تعلق کیلکولیشن سے، اسباب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے؟ اللہ کی چاہت سے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتا، تو اس کو اس کی نافرمانی کر کے اگر میں پیسے نکال بھی لیے میں نے، تو وہ پیسے مجھے راس نہیں آئیں گے، وہ میرے لیے فائدے کے بجائے نقصان. اور اگر اس کو خوش کر لیا اور یہ پیسے مجھے نہیں دے رہا، مجھے پتا ہے یہ غیرت مند آدمی ہے، احسان فراموش نہیں ہے، اس کا مطلب نہ دینے میں میرا ہی فائدہ ہے، یہ مجھے کسی اور طرح سے آزما رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اس کی مثال ایسے جیسے گناہ. دیکھو رشوت لینے میں پیسے ملتے ہیں زیادہ، حرام کاری میں پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ حلال میں اکثر پیسے کم ملتے ہیں انسان کو. لیکن جب آپ نے ناجائز کر کے پیسہ کمایا اور اللہ نے دیا آپ کو، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مٹھائی ہے جس کے اندر زہر کی گولی رکھ کے آپ کو کھلایا جا رہا ہے. یہ اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہا، تو اس میں خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. اور آپ نے حلال پہ قناعت کر لی اور بالفرض نہیں مل رہا، تو یہ وہ زہر ہے جو دیکھنے میں زہر لگ رہا ہے لیکن یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میں خیر ہے. یہ کڑوی گولی آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ میٹھا لڈو اس کے دشمن اگر مٹھائی کھلا رہا ہے تو وہ مٹھائی میں خیر نہیں ہو سکتی. دوست اگر آپ کو کریلے کا جوس بھی پلا رہا ہے تو وہ آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے پلا رہا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو اگر غریب ہوگے اللہ مالدار کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ دولت اور امیری کا تعلق اللہ کی چاہت سے زیادہ ہے، شادی بیاہ سے نہیں ہے. تو اگر تم نکاح نہیں کرو گے عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ غریب کر دے، اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تم امیر کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے. لیکن اگر غریب کر رہا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے، وہ مصلحت تمہیں بنانا، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا، تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے. دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اس کی بہت مثال ہے اس فلسفے کو سمجھانے، کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت آسان مثال، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا آپ کو. کیا خیال ہے؟ عزت ملتی، شہرت ملتی، سب کچھ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ہم نے علم اور حکمت سے نوازا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت